بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم۔ پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، آج کا موضوع اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جسے کائنات کا سب سے پہلا گناہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ عمل ابلیس سے سرزد ہوا تو اس کو شیطان مردود قرار دے دیا گیا۔ تکبر۔ میر تقی میر کہتے ہیں، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ تکبر ہے، اور شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ عالم باعمل پیر محمد حسان حسیب الرحمان۔ اور آج کی گفتگو میں ناظرین آپ محسوس کریں گے کہ ہم ذرا سی بات پر یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی نچلے پیمانے پہ یہ گناہ کر رہا ہے تو کوئی بڑے پیمانے پہ اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں گفتگو سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک یہ کتنا مذمت والا عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کتنی مذمت فرمائی ہے۔ بہت شکریہ قبلہ پیر حسان صاحب، آپ تشریف لائے ہماری اس خوبصورت محفل میں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بہت سے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ تکبر کی تعریف کیا ہے، تکبر ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج آپ نے معاشرے کی ایک ایسی برائی کو موضوع بحث بنایا ہے کہ جس کے باعث لوگ اپنا بے حد نقصان کر دیتے ہیں، دنیا و آخرت میں اپنے لیے بہت خسارے کا سودا کرتے ہیں، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ اپنے چند جملوں یا چند حرکات و سکنات کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کے لیے کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ایسے عنوان کو موضوع بحث بنایا جس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی تکبر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھے، انسان اپنے آگے دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ جب انسان کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا جانے گا تو وہ تکبر کرے گا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں یہ تکبر کی تعریف ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود تکبر کی تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ جب بھی انسان لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، تو وہ انسان تکبر کا مبتلا ہوگا، تکبر کرے گا، اس گناہ کا مبتلا ہوگا اور حق کو جھٹلائے گا۔ حق کو کیسے جھٹلائے گا؟ کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بہتر ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے۔ تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے۔ جب کوئی تکبر کرے گا تو وہ حق کو جھٹلائے گا، اور تکبر کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لانے کی، اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، شدید عذاب ہے اس کے لیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ کہ تکبر ایک گناہ عظیم ہے۔ عند اللہ اور عند الرسول متکبر کے لیے کیا حکم دیتے ہیں، اور یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیے کہ متکبر کی کیسے مذمت کی گئی ہے اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ کریم نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المستكبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے شدید عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تکبر صرف مجھے جچتا ہے، صرف میرے لائق ہے، یہ میری صفات خاصہ میں سے، خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا تو میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، جو
اس چادر کو، جو تکبر کرے گا، جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا تسلیم کرے گا، تکبر کرے گا، تکبرانہ جملے بولے گا، وہ یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو بخل و تکبر کرتا ہے اور سب سے بلند و بالا شان والے کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھول رہا ہے اللہ کو جو تکبر کر رہا ہے، وہ اس حقیقت کو بھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صفت صرف میری ہے اور صرف مجھے جچتی ہے اور صرف میرے لائق ہے، تم کون ہوتے ہو تکبر کرنے والے؟ جو تکبر کر رہا ہے وہ سب سے بلند و بالا شانوں والے کو بھول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو ظلم کرے اور جبار عز و جل کو بھول جائے، جو ظلم کرے لوگوں پہ، تکبر کرے، بھئی میں اس وقت طاقت میں ہوں، میرے پاس اس وقت اقتدار ہے، میرے پاس پاور ہے، یا اگلا میرا ملازم ہے، یا مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میں اتنی طاقت میں ہوں۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جبار عز و جل کو بھول گئے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تم اپنی طاقت کے ذریعے کسی کمزور پہ ظلم کرو گے تکبر میں آ کے، تو یہ مت بھولنا کہ وہ تم پہ پکڑ نہیں کرے گا، وہ سب سے بڑا ہے، وہ تم پہ پکڑ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی ہی آگے حدیث چل رہی ہے، حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو غافل ہے، کھیل کود میں لگا ہے اور قبرستان میں بوسیدہ قبروں کو بھول جاتا ہے، قبرستان میں بوسیدہ قبروں کو بھول جاتا ہے۔ امام سیوطی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، امام سیوطی حدیث کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تکبر اور خود پسندی کو انسانی شکل دی جائے تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل نکلے گی، سب سے بدصورت شکل نکلے گی۔ حالانکہ آج ہم اس کو اپنا حسن سمجھتے ہیں، آج اگر کوئی دینی مجلس میں بھی عاجزی میں سر پھینک کے بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ عالم ہے، لگتا ہے اس نے کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اس میں تو علم نظر ہی نہیں آ رہا، اس طرح گردن پھینک کے عاجزی سے بیٹھا ہے، اور اگر کوئی صاحب صحیح آکڑ کے اپنی پھونپھا کے ساتھ آئے تو کہتے ہیں واہ واہ ان کا دیکھو علم نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے۔ ہم تکبر کو حسن سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ حضور فرماتے ہیں اگر تکبر اور خود پسندی کو انسانی شکل دی جائے تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل نکلے گی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ تکبر ایسی برائی ہے جو نیکیوں کو بھی بے فائدہ کر دیتی ہے، نیکیوں کو بھی بے فائدہ کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تکبر سے بچو، کیونکہ شیطان کو بھی تکبر نہیں اس بات پہ ابھارا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، جیسا آپ نے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ کائنات کا پہلا گناہ بھی اسے تسلیم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تکبر نہیں شیطان کو ابھارا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، اور اس جملے نے ابھارا تھا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں۔ تو قبلہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان کی دائمی ہلاکت کا باعث تکبر بنا، شیطان نے ایک بار کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آج تک ذلیل ہو رہا ہے، اسی وقت مردود ہو گیا۔ ہمیں اپنے معاملات زندگی پہ یہ توجہ ڈال کے سوچنا ہوگا، ہم دن میں کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں سے بہتر ہیں اور ہم فلاں سے بہتر ہیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں۔ شیطان نے ایک بار یہی بات کی تھی تو مردود ہو گیا تھا۔ ہمیں اپنے معاملات زندگی پر توجہ ڈالنی ہوگی، ورنہ فرعون کا انجام بھی سامنے ہے، تکبر نہیں اسے مروایا، قارون کا انجام بھی سامنے ہے، تکبر نہیں اسے مروایا، نمرود کا انجام بھی سامنے ہی ہے، پہلے جن لوگوں سے سجدے کراتا تھا تکبر اتنا تھا آسمان کی طرف تیر پھینکتا تھا کہ اگر اوپر کوئی خدا ہے تو میں اسے جنگ کروں گا۔ آخر کیا ہوا؟ جو اپنے آپ کو ایسا تکبر والا سمجھتا تھا کہ نہ صرف بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کے ایک مچھر گیا، ایک مچھر چلا گیا اس کے اندر، جن لوگوں سے سجدے کراتا تھا انہی کو کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو، کیونکہ جب وہ جوتا مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا۔ نمرود کو اتنا بڑا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا کہ وہ جوتیاں کھاتا کھاتا ضلالت میں مر گیا۔ نمرود کی بھی دائمی ہلاکت کا باعث تکبر ہی بنا، تکبر ہی بنا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، لوگ انہیں پیروں تلے رون دیں گے، بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے گی، ان پہ ذلت چھائی ہوگی، بولس نامی وادی میں جہنم کی انہیں داخل کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کتنا برا انجام ہے تکبر کرنے کا، آپ یہاں سے اندازہ یہ بہت عمدہ باتیں آپ نے کی ہیں، اور آپ کے گفتگو سے قبلہ میں یہ بات سمجھ پایا ہوں کہ ہم انسانوں میں بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اور یہ گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں اس میں تکبر کے بارے میں پوری طرح واضح ہو گیا کہ جیسے ایک مچھر نے نمرود کا تکبر توڑا، آج بھی ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والا وائرس بھی بڑی بڑی طاقتوں کا تکبر توڑ رہا ہے۔ تو حضرت یہ فرمائیے کہ وہ کون سے دنیاوی اسباب ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو
مبتلائے غرور کر دیتے ہیں، اسے متکبر بنا دیتے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس وقت بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ کرونا وائرس ایک نظر نہ آنے والی چیز نے بڑی بڑی طاقتوں کے اور بڑے بڑے تکبر والے لوگوں کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب اللہ کے سوا، آسمان والے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بھی وقت ہے توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ قبول فرمائے۔ تکبر کے اسباب قبلہ امام غزالی نے ظاہر حضور علیہ السلام کی حدیث کا ہی مطالعہ کر کے ایک نچوڑ نکالا اور 7 تکبر کے ظاہری اسباب بیان فرمائے۔ وہ کہتے ہیں تکبر کے اسباب میں سے 7 اسباب ہیں جس میں سے ایک علم ہے۔ آج کل لوگ دینی علم بھی حاصل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس علم سے جھکیں، جب علم پڑھا ہے تو حقیقت کو جانیں، علم کا تکبر آ جاتا ہے، علم کا تکبر آ جاتا ہے۔ معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی آفت تکبر ہے، علم کی آفت تکبر ہے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام نے علم کو نور فرمایا ہے، علم کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ فرمایا ہے، علم کو لازم کیا ہے، لیکن اگر وہی علم پڑھ کے تکبر آ جائے تو حضور فرماتے ہیں علم کی آفت جو ہے وہ علم کی آفت جو ہے وہ تکبر ہے، تکبر ہے، تکبر علم کی آفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ علم ضائع ہو جاتا ہے، علم میں نافع نہیں رہتا۔ دوسرا عبادت کا تکبر، اگر عبادت کر کے بھی تمہارے میں تکبر آ رہا ہے، اللہ کے بندے اگر ساری رات اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق ملی ہے، عاجزی اختیار کر، اللہ کا شکر کر، اس نے جو توفیق دی ہے، وہ توفیق نہ دیتا تو بھی کہیں ذلیل ہو رہا ہوتا۔ اگر اس نے تجھے توفیق دی ہے، آج لوگ عبادت کر کے بجائے اس کے اس کی حلاوت ملے، اس سے مقصد کو پائیں، اس کی روح کو پائیں، عاجزی اختیار کریں، عبادت کا تکبر آ جاتا ہے۔ 4 راتیں ہر مسجد میں کچھ ایسے بابے بھی موجود ہوتے ہیں، اگر کچھ ہر نماز میں آتا ہے، کوئی کبھی کبھی آئے تو اسے جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تجھے اللہ یاد آ گیا تو مسجد میں آ گیا، ہمیں دیکھ ہم تو روزانہ یہاں جھکے ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا تبرک ہمیں مل جاتا ہے۔ جو عبادت کا تکبر، عبادت کا تکبر بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم جب کسی کو یہ کہتے سنو نا، ہائے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے غرق ہو گئے، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے غرق ہو گئے، لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا، سمجھ جاؤ کہ سب سے زیادہ بیڑا غرق اسی کا ہوا ہے اور ہلاکت کا شکار وہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ تجھے لوگوں کی کیا ہے، تو اپنا آپ دیکھ، اللہ تیری قبول کر لے تو تیرے لیے بڑی بات ہوگی۔ انسان کو اپنے اس پہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار اور ایک گناہگار کا حوال نقل کیا ہے جو عبادت کی تکبر کو سمجھاتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کے پاس ایک گناہگار شخص آیا، اس نے اپنے گناہوں کا داستان سنائی اور کہا کہ میں توبہ کر سکتا ہوں، میں توبہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عابد نے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ جا، میرے پاس سے چلا جا، تیری وجہ سے کہیں مجھ پہ ہی عذاب نہ آ جائے، تو اتنا گناہگار شخص، میں تجھے اپنے قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتا، میں تو ہر وقت عبادات میں ہوتا ہوں، تیرے جیسا ناپاک شخص میرے حجرے میں آیا۔ وہ اٹھ کے گیا تو اللہ کریم نے اس وقت نبی پہ وحی فرمائی، کہا کہ جاؤ وہ جو فلاں عابد ہے نا جو عبادت کرنے والا ہے، اس کو بتاؤ وہ بھی اپنا عمل نئے سرے سے شروع کرے، اور اس گناہگار کو بھی جا کے بتا دو کہ وہ بھی اپنا عمل نئے سرے سے شروع کرے۔ جس وقت گناہگار نے توبہ کا ارادہ کیا اور اس کے پاس گیا، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ نئے سرے سے عمل شروع کرے۔ اور جس وقت عابد نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا، ہم نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، وہ بھی نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرے۔ عبادت کا تکبر انسان کو مروا دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں، وہ گناہگار اس عابد کی عبادت والے کی محبت میں گیا، اس کو فائدہ ہو گیا، لیکن جس عبادت والے نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا اس کا سب کچھ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔ پھر حسب و نسب کا تکبر، شیطان کو بھی یہی تکبر تھا، انا خیر منہم، اس سے انا خیر منہ، تو اس سے حسب و نسب کا تکبر انسان کو مرواتا ہے۔ پھر حسن و جمال کا تکبر، یہ انسان کو مرواتا ہے۔ پھر مال کا تکبر، قارون کو بھی مال کے تکبر نہیں مروایا۔ طاقت کا تکبر، اقتدار کا تکبر انسان کو مروا دیتا ہے۔ دوست احباب کا تکبر کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، یہ انسان کو مروا دیتا ہے۔ یہ 7 ظاہری اسباب ہیں جس سے امام غزالی نے بچنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ آپ نے بہت اچھا یہ نقطہ لوگوں کے سامنے واضح کیا، ہمارے ناظرین کے سامنے، کہ تکبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے حال جانتا ہے، لیکن قبلہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ عاجزی کا بھی کہیں تکبر کوئی نہ اختیار کر لے۔ تکبر امام غزالی نے ایک باب باندھا ہے۔ جی 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 تو الحمدللہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو حضرت ہمارے ارد گرد تکبر کے اتنے پہلو ہیں، جیسے ابھی دولت کا تکبر، حسن و جمال کا تکبر، اقتدار کا، یہ سارے تکبر آپ نے ابھی بیان کیے۔ تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے۔
ایک تو قبلہ اس کا علمی طریقہ ہے، عملی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈائلاگ ٹو اے سیلف، اپنے آپ سے باتیں کرے، اپنے آپ کو پہچانے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ بڑا بنا پھرتا ہے، ایک بار اکیلے کمرے میں اپنی اوقات پہ تو نظر ڈالے۔ اب یہ کرونا وائرس آیا، اسی سے دیکھ لے تیری حیثیت کیا ہے۔ آج اگر تو مر جائے تو شاید اس وبا سے مرے تو تیرے بچے تجھے غسل نہ دیں، تیرا کفن بنانے والا تیرا کہیں باہر سے لانا پڑے، تیرا جنازہ پڑھنے تیرے گہرے دوست یار نہ آئے کہ اس کی انفیکٹڈ باڈی سے ہمیں مسئلہ نہ ہو جائے۔ انسان اپنے آپ پہ غور کرے، روزانہ اپنے ہاتھ سے غلاظتیں صاف کرتا ہے اور پھر تکبر کرتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ پہ غور کرے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے۔ ابھی کوئی اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈال دے، کس طرح گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو اس وقت دیکھے کس طرح گھٹنے ٹیکے ہوئے اس ایک کرونا وائرس کی وجہ سے۔ انسان اس وقت بھی موقع ہے اللہ کو بھی پہچانے، اس کی طاقت کو، اور اپنی حیثیت کو بھی پہچانے، اور پھر کیا کرے انسان؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے احسانوں کو یاد کرے اور اپنی بیچارگی کو دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے اور مخلوق کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے اعمال پر ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ یہ طریقہ ہے جس سے انسان کو تکبر ختم ہوگا۔ انسان اپنی نفی کرے، ڈائلاگ ٹو یور سیلف، اپنے آپ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرے، مخلوق کے آگے عاجزی کرے، اپنی نفی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا فرما دے گا۔ خود کلامی میں جب وہ محاسبہ اپنا کرے گا تو یقیناً اس کے اندر بہت سے روشن پہلو نمودار ہوں گے۔ مصفی نے کہا تھا ناظرین کہ مصفی گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ حضرت یہ جو تکبر ہے اس کا متضاد عاجزی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ عاجزی کی کیا فضیلت ہے ہمارے اسلام کے اندر؟ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو ہر وقت اپنی نفی کرتا ہے، جھکا رہتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بالکل کمزور سا انسان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھو نا جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، کسی بادشاہ کا اتنا نام ہے جتنا اولیاء اللہ کا نام ہے۔ کسی کو پتا ہوگا کہ حضرت غوث اعظم کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، داتا صاحب کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، حضرت غریب نواز کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، شاہ نقشبند کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، کسی کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن ان اولیاء اللہ کا نام آج باقی ہے۔ انہوں نے تو عاجزی کی، یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ نے پھر ان کو اتنا بلند کر دیا، آج تک ان کی عزت قائم ہے۔ دوسرا پھر حضور فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے نظروں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک وقت اس کی زندگی میں ہی ایسا آتا ہے، ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ایک وقت اس کی زندگی میں ہی ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، یہاں تک وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کنز العمال کے حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کو کتے اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے آج تکبر کے حوالے سے اور اس کی مذمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بصیرت افروز یہاں پہ باتیں کی ہیں وہ یقیناً سب ناظرین کے لیے بڑی کارآمد باتیں ہیں۔ ناظرین کرام، تکبر ایک بہت قابل مذمت عمل ہے، اللہ نے بھی اس کی مذمت کی، اللہ کے نبی نے بھی اس کو ناپسند فرمایا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے اور اللہ ہی کی ذات کو کبریائی کا اعزاز ہے، اور کوئی شخص مخلوق کے اندر سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی سطح پہ تکبر کا اظہار کرے۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو جب کوئی غرور کرتا ہے تو پھر اس کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچا کر دیا جاتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔